بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایکسپورٹ کے سلسلے میں اب تک ہماری 2 پریزنٹیشنز مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ جو پہلی پریزنٹیشن تھی اس کے اندر ہم نے ایکسپورٹ ری فائنانس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے سینٹرل بینک ری فائنانس کرتا ہے شرعاً، اور کس طریقے سے ایک مشارکہ کا پول بنایا جاتا ہے بینک کے درمیان اور سینٹرل بینک کے درمیان، جس کے اندر سینٹرل بینک جو ہے وہ پیسے ڈالتا ہے، جس کے ذریعے سے ایکسپورٹ فائنانسنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری پریزنٹیشن جو آپ کو کی تھی وہ تھی ایکسپورٹ فائنانس کی پری شپمنٹ فائنانسنگ سے متعلق۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپورٹ فائنانسنگ کی 2 صورتیں ہیں، ایک پری شپمنٹ اور ایک پوسٹ شپمنٹ۔ پری شپمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے یا ایکسپورٹر ہوتا ہے، اس کو اپنے شپمنٹ سے پہلے جو چیز وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی پروڈکٹ، اس کو خریدنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے یا اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے اس کو کوئی اخراجات ہوتے ہیں جس کے لیے اس کو رقم درکار ہوتی ہے یا فائنانسنگ درکار ہوتی ہے، جس کے لیے وہ ایکسپورٹ فائنانس لیتا ہے۔ تو اس کو پری شپمنٹ فائنانسنگ کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم کافی تفصیل کے ساتھ دوسری پریزنٹیشن کے اندر، دوسرے پارٹ کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اب جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کا۔ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ آلریڈی ایکسپورٹ کر چکا ہے، اور اس کو اب جو پیسے چاہیے وہ در حقیقت اس کو جو ایکسپورٹ اس نے کیا تھا وہ اگر یوزنس ایل سی کے اگینسٹ کیا تھا، جس کے اندر 90 ڈیز کے اندر، 90 دن کے اندر اس کو پیسے وصول ہونے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ پیسے ابھی مل جائیں، تو وہ ایکسپورٹ بل بینک کے پاس لے کر جاتا ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹنگ کر لیں، اور اس کو ڈسکاؤنٹنگ کر کے مجھے پیسے دے دیں ابھی، تاکہ اس کو پیسے ابھی مل جائیں، اور پھر 90 ڈیز کے بعد جو پیسے آئیں گے وہ بینک لے لے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بینک اس پہ ڈسکاؤنٹنگ کرتا ہے اور بل خود رکھ لیتا ہے، اور وہ بینک کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہے وہ بل کو، اور بینک اپنا اس پہ مارجن رکھ کے اس کو پیسے دے دیتا ہے۔ چونکہ یہ بل ڈسکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک ریسیویبل کی ڈسکاؤنٹنگ ہے یا ڈیٹ کی ڈسکاؤنٹنگ ہے، یعنی کہ ڈیٹ کو فروخت کرنا ہے نفع کے ساتھ۔ تو اس صورت کے اندر انسان جو فروخت کر رہا ہوتا ہے ڈیٹ کو کسی بھی ویلیو پر، تو یہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیع الدین یعنی سیل آف ڈیٹ از ناٹ الاؤڈ، کہ وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ویلیو پر ہو، کیونکہ اس پہ ربا لازم آتا ہے، اور خاص طور پر اگر ڈیٹ کے اوپر نفع کمایا جائے، جیسے کہ بینک جب ریسیویبل کو ڈسکاؤنٹ کرے گا تو اس پہ نفع کمائے گا، تو وہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ لہٰذا اس کا کوئی شرعی متبادل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کس طرح ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کمرشل بینکنگ پوسٹ shipment financing primarily involves discounting of export bills, which is not permissible according to Sharia, as export bill is a debt or receivable certificate, and it is not allowed to sell a debt at any value because it is tantamount to riba. For this purpose, an Islamic bank can use a number of alternatives. Some of them are discussed next. So here I'm mentioning that uh, if exporter has already shipped the products, and due to some reason, maybe reason of usance LC, the receivable amount is receiving after 90 days, and the client wants to get that amount now from the local bank, so he gives the export bill to the bank, local bank, to discount that and to sell it at discounted value, so that the bank can give him the price
Now, for example, the export value is 100,000. So the bank gives 90,000 now, and 10,000 he will have a margin out of that. So since he is earning a profit out of that, out of receivable, so it is riba. It is not allowed. And secondly, it is sale of debt, which is not allowed according to Sharia. So therefore, it is required that we should have an alternative for this Sharia alternative for this transaction. So the first way could be through wakala arrangement. So we will discuss is in this with detail as following. A relatively simpler mechanism can be adopted through the wakala interest-free loan arrangement, which is discussed below. Number one, the bank will enter into a wakala agreement with the client to collect receivable on behalf of exporter with a particular commission based on receivable amount. The fee would not vary with time of payment of receivable. Number two, the bank would advance an advance-free loan to exporter equivalent to or less than the amount of receivable. The repayment period of the loan would be equivalent to the maturity period of the bill. تو یہاں پر یہ طریقہ بتایا گیا کہ جو سب سے پہلے جو ایکسپورٹر ہے وہ لوکل بینک کو اپنا وکیل بنائے گا کہ تم میرے بہاف پر وہ پیسے جو ایکسپورٹ کے پیسے آنے ہیں تو میرے وکیل کے بیسس پر اور میرے بہاف پر یہ پیسے وصول کر لینا، اور اس کام کی ایک اجرت وہ بینک کو دے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ اجرت جو ہے وہ ٹائم ویلیو کے حساب سے نہیں ہوگی بلکہ سروسز کی بیسس پر ہوگی. یعنی کہ اس قسم کے کاموں کے لیے جو اجرت مثل دی جا سکتی ہے تو وہ اجرت اس کے بارے میں طے کی جائے گی اور وہ اس کے شیڈول آف چارجز کے اندر ذکر کی جائے گی. دوسری طرف بینک اس کو ایک قرض حسنہ دے گا سیپریٹ ٹرانزیکشن کے طور پہ، جس کے اندر جتنی اماؤنٹ اس کو فوری طور پہ درکار ہے تو اتنے مدت کے لیے، جتنے مدت کے لیے اس کو اس کی میچورٹی ہے تو اتنے مدت تک کے لیے اس کو وہ اماؤنٹ دے گا. مثال کے طور پر اگر 90 ڈیز کی ایکسپورٹ آنے والی ہے تو 90 دن کے لیے اس کو قرض حسنہ دے دے گا تاکہ وہ 90 دن کے بعد جب اس کو وہ پیسہ آئے تو وہ پیسہ اس پیسے سے وہ اپنا ڈیٹ جو بینک سے اس نے لیا ہے وہ ادا کر دے. اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک اور تیسرا ایگریمنٹ کیا جائے جو سیٹ آف یا نیٹ آف کا ایگریمنٹ کیا جائے یا سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا جائے کہ جس میں یہ ہو لکھا ہوا کہ جو اماؤنٹ بینک یعنی کہ لوکل بینک اس کے بہاف پر ایکسپورٹر کے بہاف پر ریسیو کرے گا فرام دی امپورٹر تو وہ پیسے اپنے قرض حسنہ کی ری پیمنٹ کے لیے اس کو سیٹ آف کر دے گا، اس کو سیٹل کر دے گا. اس طریقے سے اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور جو کلائنٹ ہے اس کا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ علماء کرام نے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے، اور اس میں چونکہ دو ٹرانزیکشن وکالہ کی اور قرض کی الگ الگ ٹرانزیکشنز ہیں. وکالہ کی اجرت اس کی سروسز پہ بیسڈ ہے، اور جو اس کی جو دوسری بات ہے جو قرضہ ہے وہ انٹرسٹ فری لون ہے، تو یہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے. ایک بات ہم یہاں پر آپ کو یہ ذکر کریں کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس کا اینڈ رزلٹ ایک ہی آتا ہے، لیکن ایک پروسیجر یا ایک پروسیس اپنایا جاتا ہے تو وہ پروسیس دیکھنے میں تو ایک یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ کا ایک پروسیس کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی رزلٹ وہی نکل رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر بہت سارے اس کے اندر فرق ہوتے ہیں اور اس کے اندر رسپانسبلٹی، اس کے زبان، اس کے جو حقوق ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا پروسیس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس پروسیس کو اپنائیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے کچھ بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں کوئی صاحب ہدیہ لے کر آئے، تو حضور نے پوچھا کہ کیا یہ خیبر میں اتنی اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں پر جو کھجوریں تھیں جو ہو رہی تھیں وہ گھٹیا کوالٹی کی تھیں، تو میں نے یہ کیا کہ اس کے 2 صاع دے کر میں نے 1 صاع اعلیٰ قسم کی کھجوریں لے لیں.
تو 2 سا زمانے میں پیمانہ ہوتا تھا، تو 2 سا دے کر 1 سا اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں لے لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سراسر سود ہے. تو تمہیں اگر کرنا ہی تھا تو یہ کرتے کہ پہلے وہ جو 2 سا تھیں جو تم نے خریدی تھیں، تو گٹھیا کھجوریں ان کو بازار میں فروخت کرتے، اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا اس سے تم اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرید لیتے. اب دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی رزلٹ ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروسیجر بتایا کہ اس پروسیجر کے تھرو کرو. تو اسی طریقے سے بہت ساری ٹرانزیکشنز ایسی ہیں کہ جس میں جیسے مرابحہ ہے، اجارہ ہے، سلم ہے، استثنا ہے، شاید الٹیمیٹلی وہی رزلٹ نکلے کہ بھئی فائنانسنگ اس کو بھی مل گئی، پیسے بھی اتنے تقریباً دینے پڑے، لیکن جو تھی وہ ایک بیع ہو رہی ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ بیع کی ٹرانزیکشن میں اگر دین ہوتا ہے اور اس پہ اگر بالفرض کوئی آدمی اضافہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے. لیکن اگر قرض کی ٹرانزیکشن ہو جس پہ مانیٹری فارم میں قرضہ دیا جاتا ہے اور اس کو پہ اضافہ لیا جاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا. تو ہم وکالہ والی ٹرانزیکشن کا کہہ رہے تھے کہ the repayment of loan extended to exporter would be through setting off the amount received from the importer. In case the payment is not received from the importer, exporter will repay the interest-free loan obtained from the bank on the due date. So the summary of that is that he will sign 2 agreements. One is the Wakala agreement, in which exporter will appoint the local bank as his agent to collect the export amount from the importer. And to accomplish these services, he will charge a particular fee based on these services, not particularly time or amount based. It should be mentioned in the schedule of charges that how much he will have to render the services. For that he will have to charge that particular fee. It could be based on a commission based. Secondly, he will give him an interest-free loan so that he will fulfill his requirement of that amount which is required now up to the date of receiving of exported exported products price. So once he receives that export amount, so either he will give or repay his loan by himself, or he will sign a net off or settlement agreement in which he says to the bank that based on the Wakala agreement, once you receive the exported products price and you have received that amount, so you can net off against my loan which I have borrowed from you on Qarz Hasana basis, on interest-free loan basis. So in that case, he will have to sign another settlement agreement in which he will settle his debt through that export proceeds from the importer. This is one way of doing this post-shipment financing. The other way is Salam arrangement. Salam can be used to purchase foreign bills. The process of the Salam transaction is as follows. Exporter brings the export documents to the bank. The bank will enter into Salam transaction with the exporter, whereby the bank will buy foreign currency from the customer to be delivered on a specified future date against PKR Pakistani rupees to be paid full in advance. The bank will make the payment in local currency by converting face value in foreign currency of the document as specified spot rate. So the way is that he will basically sell the currency of Pakistani rupees and dollar, maybe dollar or any other currency like yen or any other currency. So he will sell on Salam basis. So bank provides to the exporter now the amount against the price dollar in dollar, which is going to be received on a future date, which is fixed, specified in the Salam transaction. Now, question is that whether Salam in currencies is allowed or not. According to Hanfi school of thought, since the currency is like a flus, which is the coins, metal coins. So in metal coins, it is allowed that it could be
it could be done through salam basis, and it is allowed to do so. But in the majority of the scholars, especially from the Middle East, they do not allow, because they say that the currencies are like gold and silver previously, and they have the same ruling. That is why it is not allowed that salam transaction into that. But here in the subcontinent, since we are following the Hanfi school of thought, we can do so in that particular, through that particular transaction. But it should be remembered that the salam price should be today's spot foreign exchange rate price. For example, I'm selling you the dollar with the rupees. So what would be the price of today? So I will fix that salam price, not with margin of the as per the time value of money. तो ख़ुलासा इसका ये है बात का कि हम इसमें सलम ट्रांजेक्शन करेंगे इस तरीके से कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अगर रुपए को डॉलर के साथ बेचा जाए और रुपया अभी दे दिया जाए और डॉलर जो है वो एक मखसूस दिन के बाद अदा किया जाए, तो ये जायज़ है, क्योंकि ये रुपया जो है ये फलूस के हुक्म में है और फलूस में इस तरह की ट्रांजेक्शन की जा सकती है। लेकिन बशर्ते कि जो आज ये ट्रांजेक्शन हो रही है रुपए की डॉलर के साथ, वो आज के दिन के डॉलर के रेट के हिसाब से होनी चाहिए। The bank will make the payment in local currency by converting face value in foreign currency of the document's specified market rate. The foreign currency will be delivered by the customer at a specified future date and should not be contingent upon arrival of the LC proceeds. The bank may ask the exporter to assign the receivable under the LC to the bank. The bank may also ask the exporter to furnish the securities to protect itself in case the exporter defaults. यानी कि ये जो उसको जो ट्रांजेक्शन करेगा सलम की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो एक्सपोर्टर से जो पैसे आने हैं उसी को ही, यानी कि उस पर ही ट्रांजेक्शन हो, बल्कि वो हर हालत में वो डॉलर देने का मुकल्लफ होगा और उसे डॉलर देने होंगे, ख़ास वो पैसे एक्सपोर्ट जो प्रोसीड्स हैं उसको वसूल हों या ना हों। और अगर वो बिलफर्ज पैसे वसूल नहीं भी होते तब भी उसको वो पैसे डॉलर उसको देने पड़ेंगे उस मखसूस दिन के अंदर। और अलबत्ता ये कर सकता है कि वो एक असाइनमेंट एग्रीमेंट जो हवालतुद्दीन का जो एग्रीमेंट है वो कर सकता है, जिसके तहत वो ये कह सकता है कि जो मैं डेट है ये मैं असाइन कर रहा हूँ बैंक के नाम, और जो मुझे रिसीवेबल जो रिसीव होगा वो बैंक वसूल कर सकता है मेरे बिहाफ पर। और इसमें एक और ख़ुसूसियत यह है कि चूँकि सलम जो है वो डेट बेस्ड ट्रांजेक्शन है, लिहाजा इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी या गारंटी या कोई कफाला या कोई रहन या कोई कोलेटरल भी रखा जा सकता है। The bank will enter into an agreement to sell or foreign currency on a future date with a financial institution. अब सवाल ये पैदा होता है कि बैंक जो वो फॉरेन करेंसी उसको मिलने वाली है फ्यूचर डेट के अंदर, उसका क्या करेगा। तो बैंक अभी से एक वादा कर लेगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कि मैं ये करेंसी तुमको इस प्राइस पे दूंगा, ताकि वो प्राइस जो है हैज हो जाए, उसकी हैजिंग हो जाए। The bank's profit will be based on the difference between the spot rate and the forward rate. तो वो जो आगे उसको सेल करेगा तो उस सेलिंग के अंदर यकीनन जो फॉरवर्ड प्राइस होगी तो वो उसके अंदर और स्पॉट प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होगा वही दर हकीकत बैंक का प्रॉफिट होगा। तीसरा सूरत यह है कि तवर्रुक अरेंजमेंट। द थर्ड वे इज़ तवर्रुक अरेंजमेंट। इन सम केसेस तवर्रुक अरेंजमेंट और कमोडिटी मुराबहा can also be adopted in the following manner. Exporter will select a commodity which is liquid in nature, for example, HUBCO shares. The bank will purchase the commodity from the exporter and will sell it to the exporter on the basis of murabaha. The bank may take securities against murabaha. After taking delivery of the commodities, the exporter will resell the commodity in market on a spot basis. In this way, exporter will obtain the required liquidity. तो खुलासा ये कि जो एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए तो एक्सपोर्टर जो है वो कोई एक कमोडिटी ऐसी लेगा जो कि आसानी से वो बेच सके। तो वो बैंक क्या करेगा कि बैंक वो कमोडिटी ख़रीदेगा
وہ کموڈٹی میں کوئی شیئرز بھی ہو سکتے ہیں جو لیکوڈ ہوں، تو وہ شیئرز خرید لیے بینک نے اور اس کو مرابحہ معجلہ کے تحت اس کو بیچ دیے، اور کلائنٹ نے اس کو قبضہ کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے جا کے فروخت کر دیا، اس کو لیکویڈیٹ کر دیا، اور بائی دیٹ وے اس کو لیکویڈیٹی حاصل ہو گئی، اس کو کیش حاصل ہو گیا جس کو وہ یوز کرے گا، اور جو مرابحہ کی پرائس ہے وہ اس کو انسٹالمنٹ کے اندر ادا کر دے گا۔ تو اسی کو تورق کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ بہت زیادہ پسندیدہ ٹرانزیکشن نہیں ہے، اور اس کو ایوفی نے اس کے پرٹیکولر پروسیجر اور رول بتائے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو جائز ہے کہ تینوں ٹرانزیکشن، یعنی کہ بینک کا پرچیز کرنا بازار سے کوئی سیکیورٹیز، کوئی شیئرز یا کوئی کموڈیٹیز، یہ سیپریٹ ہو، پھر بینک اس کو مرابحہ کے تحت اس کو سیل کرے، یہ سیپریٹ ہو، اور پھر جو کلائنٹ ہے اس کو اسپاٹ میں بازار میں لے جا کے فروخت کر دے، تو یہ بھی ایک سیپریٹ ٹرانزیکشن ہو۔ اس طرح اگر تین سیپریٹ ٹرانزیکشنز ہوں تو اس صورت کے اندر یہ جائز ہوگا، اور اس طریقے سے اس کو وہ پیسے مل جائیں گے جو اس کو ایکسپورٹ فائنانسنگ کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ تو یہ پورا خلاصہ تھا جو کہ ایکسپورٹ فائنانسنگ کے اندر پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ میں بینک کر سکتا ہے، اور اس کے اس طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کلائنٹ کو جو ریکوائرڈ ہیں پیسے ابھی، وہ اپنے آئندہ کے کاروبار کے لیے، مثال کے طور پہ اس کو جو آگے نیو ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے لیے چاہیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کے طور پہ پیسے لے، وہ نیو مرابحہ کے طور پہ پیسے لے لے، تاکہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے لیے وہ پہلے سے ایک ماسٹر فیسلٹی ایگریمنٹ یا ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ سائن کر کے رکھے گا، جس کے تحت وہ وقتاً فوقتاً پیسے لیتا رہے گا۔ تو اگر مثال کے طور پہ اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت ہے نئی ایکسپورٹ کے لیے یا نئے ایکسپورٹ ٹرانزیکشن کے لیے، تو جس کو اس کو آگے جا کے ایکسپورٹ کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہ پیسے ابھی لے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اس طرح بھی پوری کی جا سکتی ہے، جو چوتھا طریقہ ہے۔ تو دی فورتھ وے وڈ بی دیٹ if the client is going concern company and he needs frequently or oftenly or time to time basis different amounts for his future requirements, so he will get that amount for his future requirements or for future exports through murabaha or any other basis of the Islamic bonds, and by that way he can get the liquidity or financing, and he can fulfill his requirement by that way. So it is another way, which is the fourth way, which is not specifically for post shipment, but it for the requirement of the fulfilling his requirement of liquidity for new transaction. So this is the fourth way, and these are basically accomplished by different Islamic banks. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.